السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ یقیناً اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ بس ڈر جائیں وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کی نسبت سے یہاں اکٹھے ہیں۔ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دین کے تعلق کے، اور ہم جب صرف دین کے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جب جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر میری محبت واجب ہو گئی۔ اور پھر اگر یہ محبت سچی ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دین کی وجہ سے کی ہے، تو یہ محبت ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں لے جائے گی۔ بہت ساری فضیلت کی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خالص سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج یہاں جو ہم مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا ملنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا وہ تین طرح سے ہے۔ جب ہم لفظ دعا کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ تین طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا ترجمہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا، دعا کا مطلب بلاوا بھی ہوتا ہے، پکارنا، اور یہ بھی ہوتا ہے دعا کا معنی دعا یعنی اللہ سے دعا مانگنا، اور دعا کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا بھی اس کا معنی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو عام لوگوں کی طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی وہ احترام اور ادب سے لینا چاہیے، اس طرح نہیں لینا چاہیے جیسے ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا لینے کے لیے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تیسرا معنی اس کا ہے بلاوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. تو دور نبوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو منافقین بھی آ جاتے تھے. اس لیے کہ اگر منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر نہ آئیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتے تھے. پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں. لہذا ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ جاتے تھے. آپ جب بھی کسی مقصد کے لیے بلاتے تھے سارے آ جاتے. پھر اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کھسکتے تھے. نظریں بچا کے ایک دوسرے کی اوٹ لے کے وہاں سے کھسک جاتے تھے. تو اللہ کریم نے ایک قانون بنا اور قانون بھی کہاں پیش کیا؟ سورہ نور کے اندر. اور سورہ نور احکام کی صورت ہے. اللہ اکبر. اور احکام کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری جو صورتوں کو دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی آیات ہوتی ہیں اور جو سب سے زیادہ جن آیات کو ماننا فرض ہے وہ احکام کی آیات. یار یہ پہلے آواز ٹھیک تھی آپ نے تیز کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا وہ اسی طرح فرض ہے جیسے قرآن کے باقی احکام فرض ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حکم وہ وہی درجہ رکھتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا حکم جو قرآن میں ہے وہی درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رکھتا. یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں اور اس کے بعد حدیث کو دیکھیں اور یہ ترتیب ہے. ہر عالم اٹھتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے الا ماشاء اللہ. وہ کہتا ہے پہلے قرآن کو دیکھیں اس کے بعد حدیث کو دیکھیں. تو جب ہم یہ ترتیب بناتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پہلے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بعد میں ہے تو اس سے حدیث کے بارے میں استخفاف کا رویہ ڈیولپ ہوتا. حدیث کو ہلکا لینے کا اور حدیث کی اہمیت کم کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے. یہی رویہ پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. لہذا سن لیجئے جو اہمیت اللہ کے قرآن کی ہے وہی ہے حیثیت اور اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنانے والا بھی اللہ, آپ کو مبعوث کرنے والا اللہ, آپ کی زبان اقدس سے باتیں کہلوانے والا اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی دین کے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولا ہی نہیں کرتے تھے. تو جب آپ بولتے ہی اللہ کی وحی کے بعد ہے تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو اللہ کے فرمان. حلال اور حرام یہ اللہ کا کام ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. کسی چیز کی حلت قرار دینا, کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام, اللہ کی اتھارٹی. اللہ کی مخلوق ہے, جس کو چاہے حلال کرے جس کو چاہے حرام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. اللہ نے اپنی کتاب میں جو حلال کر دیا وہ حلال ہے, جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے. اور اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا, اصول سمجھ لیجئے, اصول سمجھ لیجئے. اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا سورہ اعراف آیت نمبر 157, اللہ نے فرمایا کہ جو نبی میں نے بھیجا ہے اس کی جو ڈیوٹیز ہیں, اس کے جو فرائض ہیں, اس کے جو کام ہیں, اس کے فرائض میں سے ایک فرض ہے
کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹی اللہ کے پاس تھی حلال اور حرام کہنے کی، اللہ نے وہ اتھارٹی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں ہاں کہیں تو وہ بھی قانون، آپ نہ کہیں وہ بھی قانون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے تو بھی قانون۔ پوری اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی۔ یہ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، پہلے قرآن بعد میں حدیث، اس کو سمجھ لیجیے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ کہاں؟ کس الماری میں؟ کس لائبریری میں؟ مدینے کی لائبریری میں یا مکے کی لائبریری میں؟ کہاں آیا؟ تختی پہ لکھا ہوا؟ کس چیز پہ لکھا ہوا آیا؟ اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آیا ہے ایک دیانتدار امانتدار فرشتہ، ایک فرشتہ لے کے آیا۔ اچھا، فرشتہ ہوتا ہی امانتدار ہے، فرشتہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں غلطی کرنے کا داعیہ ہی نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہی وہ ہے۔ فرشتہ تو وہ ہوتا ہے، فرشتہ ہو اور پھر فرشتوں کا سردار ہو اور اس کو کہا جائے کہ یہ امانت دار ہے۔ کیوں کہا امانت دار کہنے کی کیا وجہ؟ فرشتہ پھر فرشتوں کا سردار، اور پھر فرمایا امین ہے، امانت دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دین کی بات ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ دین کے معاملے میں بے ایمان چل سکتا نہیں۔ پہلا معاملہ امانت داری کا ہے، دیانت داری کا ہے۔ اگر دیانت دار ہے تو اس کو پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے اور آگے پہنچائے۔ اگر بد نیت ہے، اگر جھوٹا ہے، اگر بے ایمان ہے، بد دیانت ہے، اس سے دین نہیں لینا۔ لہذا صحابہ کرام نے سبحان اللہ، پھر محدثین کرام نے کمال کر دیا۔ وہ سارے لوگ جن کے حالات زندگی اللہ اکبر، جنہوں نے حدیث روایت کی تھی، کوئی ایک شخص کہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، تو پہلے اس کے حالات زندگی جانتے ہیں کہ یہ بندہ تھا کون، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، کام کیا تھے۔ پوری زندگی میں ایک جھوٹ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملے میں، کسی اپنے معاملے میں جھوٹ بولا تھا، محدثین کہتے ہیں یہ کذاب ہے، اس سے حدیث نہیں لینا۔ کیوں؟ دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے میں جھوٹا چلتا نہیں ہے، بد دیانت چلتا، صرف دیانت دار۔ اللہ اکبر، جسمانی صلاحیتوں کے علاوہ سچا اور دیانت دار، اگر وہ سچا اور دیانت دار ہوگا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی بھی یہی دو بنیادی خوبیاں بتائیں۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سچا بھی ہو اور دیانتدار۔ جو سچا نہیں ہے نا، وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی بہادر، کوئی بزدل، کسی بھی طرح۔ کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں۔ یہ تو اگر اکیلا جھوٹ بھی بول لیا تو اس کی 25%، 25%، چوتھا حصہ منافقت اس کے اندر آ گئی۔ اور اگر 4 باتیں آ گئیں تو کان منافقا خالصا، پکا منافق ہو۔ اور منافق یہ نہیں ہوتا، آپ کے ہمارے عام طور پہ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، درمیان میں منافق ہے۔ ہم منافق کو سمجھتے ہیں شاید اس میں تھوڑا سا ایمان ہوگا، تھوڑا سا کفر ہوگا، یہ مکس کر کے شاید وہ منافق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کافر سے بڑا مجرم ہے۔
کافر اپنا کفر چھپاتا نہیں ہے، منافق وہ ہوتا ہے جس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہو۔ اب ظاہر ہے کفر چھپایا دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی تھی، آپ کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا یہ منافق ہے یہ نہیں ہے۔ دل کی بات ہے، ایمان دل میں، بات دل کی، باقیوں کو کیسے پتہ چلے، امتیوں کو کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، یہ 4 نشانیاں جس کے اندر ہوں گی، کان منافقا خالصا۔ یہ تو ہمارے علماء کرام نے 2 الگ الگ تقسیمیں کی ہیں کہ کوئی منافق جو ہے وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے، کوئی عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اس کا وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا، اس کے بعد باقی زندگی عملی منافق ہوں گے، اعتقادی منافق نہیں ہوں گے۔ یہ ساری کہانی ہم نے خود بنائی ہے، وگرنہ منافق وہ پہچانا جائے گا عمل سے۔ عمل کیا؟ 4 باتیں، 4 باتوں میں سے ایک سچ، ایک دیانتداری، اللہ اکبر۔ باقی 2 باتیں، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور چوتھی بات کہ جب وہ بات کرے گا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے گا۔ اور اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف کرے گا۔ اور اگر کبھی اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہو جائے تو گالیوں پہ اتر آئے گا۔ اگر یہ 4 باتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مومن کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے یطبع المؤمن علی کل خلق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے موقوف ہے۔ موقوف جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحابی کا قول ہے، لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو موقوف کہا ہے، حقیقت میں یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول بتا رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے۔ فرماتے ہیں یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے، ہر اخلاقی عیب مومن کے اندر ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑبولا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی چتر زبان ہے، کوئی بزدل ہے، کنجوس ہے، کوئی بہت بہادر ہے، کوئی بہت فضول خرچ ہے، یعنی ہر ایک کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں سوائے 2 خرابیاں۔ فرمایا الا الکذب والخیانہ، جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ لہذا دیکھ لیجئے ہمارے حالات کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان جب اٹھے گا نا تو سب سے پہلے امانت داری، دیانت یہ اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے دیانت اٹھائی جائے گی۔ اور دیانت اس طرح اٹھے گی دنیا سے کہ لوگ پھر باتیں کیا کریں گے کہ فلاں بستی میں فلاں شخص جو ہے وہ امانت دار ہے۔ اللہ، یعنی قریب قریب کوئی دیانتدار ملے گا ہی نہیں، دور فلاں بستی میں۔ تو اب دیکھیں تو ذرا، گوشت اور دودھ لینا ہو کہیں سے، مرچیں لینی ہو تو ڈھونڈتے ہیں کہاں سے صحیح ملے گی۔ مرچیں مل رہی ہیں، ساتھ والی گلی سے مل رہی ہیں، گوشت بھی مل رہا ہے، دودھ بھی مل رہا ہے، لیکن صحیح کہاں سے ملنا؟ دیانت کہاں ہے؟ وہ کوئی ایک بستی میں کوئی ایک آدھ ہوگا، یا 2 3 4 بستیوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہونے ہیں کہ اسی ماحول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہرحال مومن کے اندر بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کو لے کے آنے والا امانت دار فرشتہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو نازل کہاں ہوا؟ لے کے آیا امانت دار فرشتہ، راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو قرآن ہے نا، جو لوح محفوظ میں ہے،
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ جو ہے پریزرو ٹیبلٹ، وہ ایک ایسی تختی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی ناپاک کی، کسی خبیث کی رسائی ہے ہی نہیں، وہاں پہ صرف پاک فرشتے پہنچتے۔ وہاں سے جبریل کو حکم ہوا لاؤ، ماندار ہے، راستے میں کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہوئی، راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، وہاں سے لیا، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا، جبریل نے لیا، لے کے لوح محفوظ سے اٹھایا، لا کے نازل کہاں کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر ہم نے اس کو نازل کیا۔ لوح محفوظ سے اٹھا، جبریل کے ہاتھوں آیا اور پہنچا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ سن لیجئے، جو کہتے ہیں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب قرآن کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ دل کی بات دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ اگر کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا نا اس کے دل میں کیا ہے، یا کچھ کرے گا تو پتہ چلے گا نا اس کے دل میں کیا ہے، یا کوئی فیس جیسچرز، کوئی ایسا رخ بتائے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے، وگرنہ اگر وہ بولے نہ، اگر وہ کچھ کرے نہ، تو یہ پتہ چلتا ہی نہیں دل میں کیا ہے۔ تو دل میں کیا ہے؟ قرآن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ آپ علماء کرام سے حدیث کی ڈیفینیشن پوچھیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی چیز ادا ہو تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کے عمل سے کوئی چیز ادا ہو تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ خاموش رہ کے سامنے والے کی بات کو برقرار رکھ دیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ کرر یقرر تقریر، تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تقریر کی، یہ بھی ہمیں پنجابیوں کو سمجھ نہیں آتی اور اردو والوں کو نہیں سمجھ آتی۔ تقریر کا مطلب ہے برقرار رکھنا، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اس کو انڈورس کر دیا، برقرار رکھا، وہ حدیث تقریر۔ یہ تینوں احادیث آپ ذرا سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ کی زبان اقدس ہلی، آپ کا دہانہ مبارک کھلا، اور اس نے بتایا کہ یہ آیت فلاں فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، اس کو فلاں جگہ رکھ دے۔ نازل تو پہلی جو وحی ہوئی تھی وہ تو چلی گئی 30ویں پارے میں۔ کس نے کہا؟ کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا ترتیب نزولی اللہ نے لگائی، تو ترتیب توقیفی کس نے لگائی؟ یہ بھی اللہ نے لگائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد یہ آئے گا۔ سارے کا سارا قرآن وہ ثابت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے ثابت ہوا، گویا قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے، حدیث قرآن سے نہیں۔ اب ترتیب لگانے والے لگائیں ترتیب، پہلے قرآن ہے یا پہلے حدیث ہے؟ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث ہوئی تو قرآن بنا، مگر نہ تو اللہ نے جبریل کو کہا تھا، جبریل نے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا۔ امت کو تو معلوم نہیں کیا نازل ہوا کیا نہیں نازل ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، کاتبین وحی لکھتے تھے، آپ لوگوں کو یاد کرواتے تھے، لوگ حفظ کرتے تھے، قرآن آگے سے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفظ بھی کیا، اور آپ کا تو حفظ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کروا دیا تھا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمہ ہے اس کو یاد کروانا بھی اور پڑھانا بھی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کروا دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو بتایا، جیسے جیسے آپ بتاتے گئے قرآن بنتا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندو ترتیب لگانی بھی ہے نا، تو حدیث پہلے ہے، اس سے قرآن ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا تو دین بنا۔ اللہ کون سا؟ اللہ جس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔
کون سا، حدود حرم کون سی، حرم مکی کون سا، حرم مدنی کون سا، حتیٰ کہ پورے کا پورا دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے، ان سے پوچھے قرآن آیا کہاں سے ہے؟ جس دھانا مبارک سے، جس زبان مبارک سے، جس زبان اقدس سے حدیث وارد ہوئی ہے، اسی سے قرآن وارد ہوا۔ ہمارے تک پہنچنے کا تو طریقہ ایک، اس لیے میں نے عرض کیا حجت کے اعتبار سے اور حجیت کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے، جو قرآن کی اتھارٹی ہے وہی اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ کبھی ایک دو نمبر نہیں لگانے، کوئی چیز پہلے اور کوئی چیز بعد میں نہیں ہے۔ میں مثال لیتا ہوں، حلال اور حرام کا میں نے عرض کیا اتھارٹی تو اللہ کی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس کو چاہے حلال کہے، جس کو چاہے حرام کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی کہ آپ بھی پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیں، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کہہ دی یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، وہ حرام۔ اللہ، اب سن لیجئے کہ حلال اور حرام کا جو قانون ہے یہ معاملات و اشیاء میں اور ہے، عبادات میں اور ہے۔ عبادات میں ہر وہ چیز حرام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، ہر وہ چیز حرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ حرام۔ صرف وہ حلال ہے، وہ جائز ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ یہ ظہر کی نماز بڑا مزہ آتا ہے 4 رکعتوں میں، تو میں آج کے بعد 5 رکعتیں پڑھا کروں۔ کوئی کہے کہ 4 نمازیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 5ویں تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہے گا 2 سجدے، 1 رکوع، ایک ایڈیشنل ہے نا، ثواب کا کام ہے، میں کر لیتا ہوں۔ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 4 رکعتوں کا حکم دیا ہے۔ 5 کوئی شخص کہے کہ میں سجدے میں رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کیا کروں، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کا حکم آیا وہ حلال ہے، جس کا حکم نہیں آیا، جس چیز کا ذکر ہی موجود نہیں، وہ عبادات کے قبیل کی چیز ہو تو وہ حرام ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک چیز، ایک حکم بھی کسی نے اس میں نیا پیدا کیا جو پہلے نہیں تھا تو فرمایا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مور نہیں، مدینے والے کی مور نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اور مشین سے، کسی اور ٹیکسال سے سکہ جاری ہوا ہے، یہ مدینے سے جاری نہیں ہوا۔ من عمل عملا، کسی نے ایک بھی کام ایسا کیا، لیس علیہ امرنا، ہماری مور اس کے اوپر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وہ قانون بن گئی اور دین بن گئی۔ آپ نے جتنا دین بتانا تھا بتا دیا۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، عبادات کے قبیل سے ہر وہ چیز جو آپ ثواب سمجھ کے کریں کہ یہ ثواب ہے مجھے کر لینا چاہیے، اگر وہ ثواب سمجھ کے کریں اور وہ دین میں نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن معاملات و اشیاء میں معاملہ اور ہے۔ چیزیں استعمال کی، آپس میں معاملات، ہر وہ چیز جائز ہے جس کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ چیز حلال ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حلال۔ یہ ہم نے ٹوپی لی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس صوفے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جس کا ذکر نہیں ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور حلال ہے جب تک اس کا منع نہ آ جائے۔ اب بات دیکھیں الٹ ہو گئی، عبادات میں ہر وہ چیز جائز ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جس کا تذکرہ نہ ہو۔
اور معاملات و اشیاء میں ہر وہ چیز جس کا تذکرہ نہ ہو وہ جائز الٹ ہو. لہذا جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی بات ملے جو عبادات کے قبیل کی ہے. اچھا لوگ عجیب و غریب دلیلیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں ثواب کے لیے کر رہا ہوں, بتاؤ منع کہاں ہے؟ جو کام ثواب کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے ہی منع جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل نہ مل جائے. اگر ہے دلیل تو ٹھیک ہے, نہیں تو منع ہے. وگرنہ یا پھر لوگ اس کو بھی منع کر دیتے ہیں. دونوں طرف افراط و تفرید ہے. اور میں ایک دفعہ یہ ایف ایس سی میں پڑھتا تھا شاید, تو ایک دفعہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تھا. 3 دن کے لیے سہ روزہ لگاتے ہیں, سہ روزہ. تو میں بھی سہ روزے پہ چلا گیا. کچھ جماعت آئی ہوئی تھی, اس نے کہا تو میں نے کہا چلو چلتے. تو تب ہم کرکٹ کھیلتے تھے, تو وہ میں نے کرکٹ والا ہیٹ رکھ لیا. گرمیاں تھیں, جون جولائی کے روزے تھے, رمضان تھا. تو رمضان میں سہ روزے کا شوق چرایا. وہ زندگی میں ایک ہی سہ روزہ لگایا تھا. تو چلا گیا میں, اور راستے میں ویگن خراب ہو گئی. روزہ دوپہر کے 1 بجے ہوئے, اور 1 بجے دھوپ شدید. تو وہاں سے چل پڑے. اب وہ تبلیغی جماعت کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب پیدل چلنا ہو تو پھر وہ 2 لوگ برابر پہ چلتے ہیں, اور امیر صاحب سب سے پیچھے چلتے. تو ایک شخص میرے ساتھ ہو گیا. ہم پیدل چل رہے, شدید دھوپ. میں نے بیگ میں سے ہیٹ نکالا اور ہیٹ سر پہ لے لیا دھوپ سے بچنے کے لیے. وہ تھا ہیٹ کرکٹ والا. تو پیچھے سے امیر صاحب نے دیکھا اور پیچھے سے چلتے چلتے میرے پاس آئے. حماد بھائی یہ تو حرام ہے. اچھا میں غصہ تو میں نے بڑا آیا, لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. اب امیر صاحب تھے, اور میں بھی طالب علم تھا. میں نے چپ کر کے, میں نے نہ وہ ہیڈ اتارا اور نہ میں نے ان کو کچھ کہا. ہم پھر چلتے رہے. تو پھر کچھ دیر بعد پھر امیر صاحب کو خیال آیا, اب دھوپ شدید اور روزہ, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی گرمی, اور وہ پھر آیا, حماد بھائی یہ حرام ہے. میں نے پھر کوئی نہیں توجہ دی. تیسری دفعہ پھر آئے, پھر آ کے مجھے کہتا ہے حرام ہے. میرے ساتھ جو آدمی تھا نا, وہ ذرا ان امیر صاحب سے عمر میں بڑا تھا. تو تھا وہ رانگڑ. رانگڑ سمجھتے ہیں نا, راؤ جو ہوتے ہیں خاص قسم کی زبان والے. تو وہ پھر جب تیسری دفعہ امیر صاحب آئے نا, تو پھر میں تو نہیں بولا. وہ میرا جو ساتھی دوسرا تھا نا, اس کو پتہ چل گیا بھی 3 دفعہ یہ آیا ہے اور وہ ہیٹ نہیں اتار رہا, امیر صاحب باز نہیں آ رہے. تو اس کو امیر صاحب کہتا چل ہے امیر, بچہ بیچارہ دھوپ سے بچا جا رہا ہے, تجھے حرام حرام کی پڑی ہوئی ہے. اس نے مسئلہ بتا دیا. مسئلہ کیا ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے ہیٹ نہیں لینا, اس کی دلیل چاہیے. ہیٹ نہیں لینا اس کی دلیل چاہیے. ہیٹ لینے کی دلیل نہیں چاہیے, ہیٹ نہ لینے کی دلیل چاہیے. اور اگر میں نے ہیٹ ثواب کے لیے لیا ہو اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ثواب ہے, تو پھر کرنے کی دلیل چاہیے, پھر ہیٹ لینے کی دلیل چاہیے. ضرورت اور عبادت میں فرق سمجھا؟ ضرورت کی کوئی چیز اس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا بعض بندے جو ہے نا ہوتے بڑے جذباتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور یہی بدعت پہ اور یہ سنت پہ بات ہو رہی تھی, تو کسی نے کہا مولوی صاحب آج جڑی تسی بنین پائی یہ کیڑی سنت ہے؟ تو مولوی صاحب نے سب کے سامنے بنین اتار کے پھینک دی. حالانکہ یہ جو بنیان ہے وہ ثواب کے لیے نہیں پہنی, وہ اپنی ضرورت کے لیے پہنی. بات سمجھ لیجئے, حلت و حرمت یہ مدینے والے کی اتھارٹی ہے, اس لیے کہ ان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے. لیکن فرق ہے دونوں باتوں میں. عبادات میں جو بتا دیا وہ حلال ہے, جو نہیں بتایا وہ حرام ہے. معاملات و اشیاء میں جو بتا دیا وہ منع ہے, جو نہیں بتایا وہ سارے کا سارا جائز. سبحان اللہ. حلال کا دائرہ وسیع ہے معاملات و اشیاء میں, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی ملی اللہ کی طرف سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ایک مثال سمجھ لیجئے, پھر میں اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں. وقت کافی ہو گیا. وہ ہمارے شیخ پسروری صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان کا اصل خطاب اس کے بعد ہونا ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم, تمہارے اوپر ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے. حرمت, اور یہ
مختلف الفاظ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی آ گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی آ گیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی آ گیا، اور کچھ سورہ انعام میں بھی آ گیا۔ ہر خون اور ہر مردار حرام۔ اب یہ تو المیتہ اور الدم قرآن کا حکم ہے، 3 دفعہ آیا حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان، 2 مردار اور 2 خون ایسے ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ حرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 خون حلال، 2 مردار حلال۔ گویا یہ جو 2 مردار حلال ہو رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو رہے ہیں، قرآن سے نہیں ہو رہے۔ اور ان میں سے فرمایا کہ جو الحوت والجراد، جو 2 میتہ یعنی 2 مردار جو حلال اللہ نے کیے ہیں، وہ ایک مچھلی کا مردار ہے اور ایک پتے کھانے والی مکڑی کا۔ وہ بھی جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے اس کو پکڑ لیں اور وہ پھڑک پھڑک کے مر جائے، اس کو آپ کچنار کی طرح پکا لیں، لہذا وہ جراد بھی حلال مردار اس کا، اور مچھلی بھی آپ پانی سے پکڑیں وہ پھڑک پھڑک کے مر جائے، اس کا مردار بھی حلال۔ اب جو کہتا ہے نا میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا، اس سے پوچھیں مچھلی ذبح کر کے کھاتا ہے کہ بغیر ذبح کیے کھاتا ہے؟ اگر تو وہ مچھلی بغیر ذبح کیے کھاتا ہے تو اس کو بتاؤ کہ بدبخت تو زبان حال سے حجیت حدیث کا قائل ہے، تو زبان قال سے لگا ہوا ہے کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، تو حجیت حدیث کا قائل ہے زبان حال سے، تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو حجیت حدیث کا قائل ہے، وگرنہ تو یا مچھلی کھاتا ہی نہ، اگر کھاتا تو پھر ذبح کر کے کھاتا، اگر بغیر ذبح کیے کھاتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے حدیث کو مانا ہوا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قرآن کی بات ہم مانیں گے حدیث کی نہیں مانیں گے۔ اور بھائی قرآن بنا ہی قرآن اس وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیسی کیفیت، کیا ہر چیز لکھ لیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز باہر نکلتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے۔ لہذا آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا اس طرح بلاوا نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں اور ہمیں آواز دیں کہ آؤ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولے گی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولے گا۔ جہاں پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فوراً اس کے سامنے جھک جانا اور اپنے سارے نقطہ نظر کو چھوڑ دینا، یہ تقاضا ہے ایمان کا، وگرنہ ڈر جاؤ، فتنہ بھی پہنچ سکتا ہے اور دردناک عذاب بھی پہنچ سکتا ہے۔ آج کے دور میں منافقین بھی اسی طرح کھسکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جس طرح اس دور میں کھسکتے تھے۔ آج بھی چونکہ چنانکہ سغرا کبرا ملایا، اصل بات یہ ہے، نقل بات یہ ہے، ماحول کی بات یہ ہے، یہ عرب کی بات یہ تھی، وہاں کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں، ادھر ادھر کر کے، اور اصل جو مطمع نظر ہوتا ہے اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کھسک جایا جائے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو کرنل میاں بیوی جو ہے وہ میرے سے فون پہ بات کر رہے تھے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، میں نے بتایا یہ مسئلہ، وہ کہتے ہیں جی کچھ علماء وہ بتاتے ہیں، کچھ علماء وہ بتاتے ہیں، قیامت والے دن ہمیں جا کے پتہ چلے کہ دوسروں کی بات زیادہ صحیح تھی، آپ کی بات غلط تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ میں کہا سبحان اللہ، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہی نہیں پتہ کون سی بات صحیح ہوتی ہے اور کون سی غلط ہوتی ہے؟ نہ میری بات صحیح ہوتی ہے، نہ کسی دوسرے مولوی کی بات صحیح ہوتی ہے، بات صحیح وہ ہوتی ہے جو مدینے والے کی بات ہو، صحیح حدیث سے جو ثابت ہو وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ حضور مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، انہوں نے کہا تیرا سوال غلط ہے۔ پھر پوچھتا ہے حضرت مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، تیرا سوال غلط۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا تیرا سوال غلط۔ تو مجھ سے یہ پوچھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا؟
میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ میں تمہیں یہ بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، یہ ہے اصل میں قانون۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہے نا لوگوں نے پھر حدیث کے بارے میں بے شمار اشکالات، بات لمبی ہو گئی ہے، حدیث کے بارے میں بے شمار اشکالات جو ہے وہ کر دیے کہ وہ جو 300 سال بعد لکھی گئی، وہ جو اتنا ہوا جی 3ری صدی میں لکھی فلاں ہوا۔ سن لیجئے، حدیث ایک سائنس ہے، جس طرح کیمسٹری ایک سائنس ہے، فزکس ایک سائنس ہے، اور میتھمیٹکس ایک سائنس ہے، اسی طرح حدیث ایک سائنس ہے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے نا، اب یہ پانی کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا یہ H2O کیوں ہے؟ کبھی نہیں اعتراض کیا۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے کیمسٹری اس لیول کی پڑھی ہی نہیں۔ جب ہم اس لیول کی کیمسٹری پڑھے تو ہم فارمولوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ حدیث ہی کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کہ ہر راہ چلتا بندہ اٹھے اور حدیث پر اعتراض کر دے؟ پہلے بندے کے پتر جا کے زندگی گزار، حدیث پڑھ، اپنے 2-4 سال نہیں، محدثین نے زندگیاں گزاری حدیث کی خدمت میں، پھر جا کے پتہ چلا کہ حدیث کیا ہے، پھر اعتراض پیدا ہو تو میرے پاس آ جا۔ وہ ایک لڑکا مجھے کہتا ہے جی حدیث جمعے کے دن جی سنا ہے حدیث 250 سال بعد لکھی گئی۔ میں کہ پتر تو کی کرنا ہے؟ کہتا جی FA میں پڑھتا ہوں۔ میں کہ پتر حدیثہ کوئی حدیث زبانی آدھی کوئی نہیں، کبھی حدیث پڑھی ہے؟ نہیں۔ میں کہ پتر H2O دا بھی کہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے H2O کیوں کہا ہے؟ وہ چونکہ مغرب والوں نے کہہ دیا ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس نے اس پر اعتراض کرنا ہے وہ کیمسٹری پڑھے، جس نے حدیث پر اعتراض کرنا ہے وہ حدیث پڑھے۔ حدیث پڑھ لے پھر اعتراض کر سکتا ہے تو کر۔ اللہ، اب میں آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی کس حد تک حاصل تھی۔ وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سارے بیٹھے تھے، سب حیران، وہ پوری کی پوری حدیث حیرتوں کی داستان۔ اور یعنی ایک شخص آیا، صحابہ کو نہیں پتا یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، لیکن اس کی تیاری شیاری تو ایسی تھی، شدید سیاہ بال، شدید سفید کپڑے، اور ایسے لگتا تھا ابھی تیار ہو کے نکلا ہے، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کوئی اجنبی تھا، کہیں اور سے آیا ہے۔ ہم سب حیران، پتہ نہیں ہے کون۔ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ سے گفتگو شروع کر دی، سب حیران، سبحان اللہ۔ تھے تو وہ شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، ہمارے جیسا ہوتا تو پہلے شور مچا دیتا، بتاؤ تو صحیح ہے کون، بندہ کون ہے۔ سب چپ کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، صحابہ اکرام شاگرد ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نے سوال پوچھے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطہا، سارے سوالات پوچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب بتاتے رہے۔ وہ جواب سنتا تھا تو آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر حیران کہ اگر اس کو پتہ ہے تو یہ پوچھتا کیوں ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا؟ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم حیران پریشان، سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر، سوال پوچھ کے وہ چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، اب کسی نے نہیں پوچھا، حیران ہیں سارے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ تب عمر بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ کون دین سکھانے آیا تھا؟ جبریل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے نا، جیسے میں ابھی آیا ہوں، آپ نے مجھے یہاں کرسی پہ بٹھا دیا، سپیکر آگے لگا دیا، چل بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواتے کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، چلو بھی جبریل ان کو دین سکھاؤ۔ جبریل تقریر کرتا، تقریر کر کے چلا جاتا، نہ کوئی حیرتوں کی داستان ترتیب پاتی، نہ کوئی صحابہ پریشان ہوتے، سیدھی سیدھی بات ہوتی، دین سکھا کے چلا جاتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا اور حیرتوں کی داستان کیوں ترتیب پائی؟ اس لیے
کہ جبریل تقریر کر کے چلا بھی جاتا تو وہ دین نہ بنتا. دین اس وقت بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا. لہذا دین سکھانے وہ آیا تھا لیکن نکلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. لہذا پوچھتا تھا پھر صدقتا کہتا تھا, پوچھتا تھا پھر صدقتا کہتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں, ہر وہ چیز دین ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہے, اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سر یہ ایک دو سوال ہیں جی حدیث کے حوالے سے. بعض وہ کہتے ہیں کہ حالات بدل جانے سے جو چیزیں حدیث میں ذکر ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. بطور مثال وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے اکیلی عورت عمرہ نہیں کر سکتی تھی, سیفٹی اتنی نہیں تھی, اب بہت زیادہ سیفٹی ہے تو اب وہ کر سکتی ہے بغیر محرم کے. میرا خیال رہنے دیں, لیکن اگر ابو بکر صاحب لے آیا جی پسروری صاحب بیٹھے ہیں دفتر. آپ سے ہم کلام تھے فضیلت الشیخ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب